بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم فرسٹ ایئر انگلش کا جو سیکنڈ لیسن ہے کلیئرنگ دا اسکائی وہ پڑھ رہے تھے، اور ہم نے اس کے بارے یہاں جو ہے فرسٹ جیس اسٹارٹ نے جو لکھا ہے اس کے جو اسٹارٹ کا لیسن کا جو فرسٹ ہے اس کو ہم نے پڑھا. اس کے بارے میں پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے والد جو ہیں وہ اس کو کہیں کوئی خاص چیز دکھانے کے لیے لے کر جانا چاہتے ہیں. اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جو ہے وہ اپنے ماضی کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے مجھے کس طرح سے اپنے ماضی کی یاد دلاتی ہے. خاص طور پہ اگست کی جو مارننگ کی ہوا ہے وہ ریگز اینڈ اسکاؤٹس کا جو ہے وہ خرگوشوں کو دائرے میں گھمانا، اور موسم خزاں میں پتوں کا زرد پڑنا اور بارش کی طرح زمین پر گرنا، یہ ساری باتیں وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے. تو جسٹ سوال کرتا ہے از دیٹ وٹ یو وانٹیڈ ٹو شو می، کیا یہی وہ سب ہے جو آپ مجھے دکھانا چاہتے تھے؟ آئی آسکڈ، میں نے پوچھا. جیسٹرڈ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ وہ سب چیزیں جو اپنے ادھر پیچھے ڈسکس ہوئی ہیں یہی وہ سب کچھ ہے جو مجھے آپ دکھانا چاہتے تھے؟ اوہ نو نو، نہیں نہیں. ہی سیڈ، انہوں نے کہا. ایز ہی بگین ٹو کلائم، جب انہوں نے چڑھنا شروع کیا. دی سیکنڈ بلف کلف رچ پیک کریگ دیٹ لفٹڈ ابرپٹلی، جو یک لخت ابرپٹلی اچانک، یک لخت سڈنلی، ان ایکسپیکٹڈلی، امیجیٹلی، لفٹڈ ابرپٹلی فرام دا فلیٹ ٹورڈ اسکائی، زمین سے ہموار سطح سے اوپر کی جانب آسمان کی طرف سیدھی چڑھتی تھی. اور نہیں نہیں، انہوں نے کہا جب وہ اچانک زمین سے اوپر کی جانب اٹھنے والی دوسری عمودی چٹان پر چڑھے. دوبارہ سنیں اس لائن کی ٹرانسلیشن. انہوں نے کہا اور نہیں نہیں، انہوں نے کہا جب وہ زمین سے اوپر کی جانب اچانک اٹھنے والی عمودی چٹان پر چڑھے یا چڑھ رہے تھے. دا پائنز آن دا ٹاپ آف دا ماؤنٹین ابو اس، صنوبر کے درخت ٹاپ آف دا ماؤنٹین، پہاڑ کی چوٹی پر، ابو اس، ہم سے اوپر. یعنی یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ پہاڑ جس پر ہم چڑھ رہے تھے، ایک وہ جو ہمارے پہاڑ سے آگے اوپر دوسرا جو پہاڑ تھا اس کی بلندی پر. اس لائن کو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے. وہ کہتا ہے صنوبر جو کہ ہم سے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر تھے، لکڈ دکھائی دیتے تھے، ایز اف دا فنگر آف دیئر لانگ بفس، جیسے ان کی لمبی شاخوں کی، لمبی ٹہنوں کی انگلیاں، شاخیں فنگر یا شاخوں کو کہہ لیں، بفس ٹہنوں کو کہہ لیں، ور فونڈنگ اٹکھیلیاں کر رہی ہوں، دی سبسٹینس آف اے وائٹ کلاؤڈ، سفید بادلوں سے. سبسٹینس آف اے وائٹ کلاؤڈ، سبسٹینس میٹر، مادہ میٹیریل. تو یہاں پر جو سرنم آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں وہ ان میں سے یہ فونڈنگ ہے، اور اس کے علاوہ اس لائن سے آپ نے جو ہے وہ بفس کو بھی دیکھنا ہے. سبسٹینس میٹر کو کہتے ہیں. اب اس لائن کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ ذرا آپ توجہ سے دیکھیں گے. دا پائنز آن دا ٹاپ آف ماؤنٹین ابو اس، ہم سے اوپر والے پہاڑ کی چوٹی پر صنوبر کے درخت، looked as if the finger of their long buffs were fondling the substance of white cloud، ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے ان کی لمبی ٹہنیوں کی شاخیں سفید بادلوں سے اٹکھیلیاں کر رہی ہوں. پھر سنیں اس کی باب محاورہ کرنے لگا ہوں کہ ہم سے اوپر پہاڑ پر موجود ہم سے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر موجود صنوبر کے درخت، ہم سے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر موجود صنوبر کے درخت ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے ان کی لمبی شاخوں کی، لمبے ٹہنوں کی شاخیں سفید بادلوں سے اٹکھیلیاں کر رہی ہوں. وٹ ایور مائی فادر وانٹڈ می ٹو سی آن دا ٹاپ آف ہائیسٹ پوائنٹ آف مائی فارم، ایسا کیا تھا جو میرے ہی فارم کے بلند ترین مقام پر میرے والد مجھے دکھانا چاہتے تھے. اینڈ ود دی ایکسیپشن آف لاسٹ 3 ایئرس، ماں سوائے گزشتہ 3 سالوں کے، ایکسیپشن اومیشن نان انکلوژن، ماں سوائے کہتا ہے 3 سالوں کے. آئی ہیڈ بین اوور دس پوائنٹ مینی ٹائم، میں اس جگہ پر بہت بار آیا. کہتا ہے ماں سوائے گزشتہ 3 سالوں کے میں اس جگہ بہت بار آیا. آئی ہیڈ نیور سین اینی تھنگ ایکسٹراڈنری، میں نے کبھی کوئی ایکسیپشنل، ایکسٹراڈنری، غیر معمولی، انیوژول، انکامن، ریئر، یونیک، ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. اپون دس ہائی پوائنٹ، اس بلند مقام پر، فرجڈ، ناہموار لینڈ، زمین کے.
کہتا ہے گزشتہ 3 سال کے سوا میں اس جگہ پر کئی بار آیا اور میں نے اس ناہموار زمین پر کبھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی. I had seen beauty of many wild flower. میں نے کئی خوبصورت جنگلی پھول دیکھے. few rock cliffs. کچھ چٹانیں دیکھیں. many species of hard and soft wood trees. کئی اقسام کے نرم اور سخت لکڑی کے درخت دیکھے. کہتا ہے میں یہاں کئی بار آیا ہوں, میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی. جو چیز میں نے دیکھی وہ جنگلی پھول تھے, عمودی کچھ پتھریلی چٹانیں تھیں, کئی اقسام کے نرم اور سخت لکڑی کے درخت تھے. why do you take the path straight up to the point. آپ نے اس راستے پر چڑھنے والا سیدھا راستہ کیوں لیا؟ جب ہم پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو ہم کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جو ذرا عمودی ہوتے ہیں, سیدھے ہوتے ہیں, جن کو چڑھنا مشکل ہوتا ہے, جبکہ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جو ڈھلوان ہوتے ہیں, یعنی کم عمودی ہوتے ہیں. ان کو پہاڑوں کے گرد جو ہے وہ دائرے کی شکل میں بنایا جاتا ہے تاکہ زیادہ چڑھائی نہ چڑھنی پڑے, انسان جو وہ سلولی اوپر چلا جائے. تو اس کے والد جو تھے وہ چونکہ عمودی راستے پر چل رہے تھے, تو وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ why do you take the path straight up the point. آپ نے اس راستے پر آنے والا سیدھا راستہ کیوں لیا؟ یاسٹ میں نے پوچھا. look at these other paths. ان دوسرے راستوں کو دیکھیے. what are they doing here. یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ within the distance of few yards. چند گز کے فاصلے پر. several paths left the main path. کئی راستے مرکزی راستے سے نکل رہے تھے. اینڈ سرکل اراؤنڈ دا سلوپ. اور ڈھلوان کے گرد دائرہ بناتے ہوئے گریجولی بتدریج کلائمبنگ دا ماؤنٹین. پہاڑ پر چڑھ رہے تھے. یہ آپ سنونم جو اس میں دیکھیں گے, آپ گریجولی, بتدریج, سٹیپ بائی سٹیپ, ڈگری بائی ڈگری. اس کے علاوہ اس لائن سے جو ہے وہ سیورل کا جو سنونم ہے وہ اکثر آتا ہوتا ہے, اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں گے. کہتا ہے ہم سے چند گز کے فاصلے پر مرکزی راستے سے کئی راستے نکلتے تھے اور بتدریج پہاڑ کے گرد دائرہ بناتے ہوئے, سرکل بناتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر جاتے تھے. دین وائی ڈو یو ٹیک اسٹیپ ون. پھر آپ نے ڈھلوان راستہ. آل پاتھس گو دا سیم پلیس. ہی آنسر. انہوں نے جواب دیا یہ جتنے بھی راستے نکلتے ہیں یہ سارے ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں. دین وائی ڈو یو ٹیک دا اسٹیپ ون. پھر آپ نے ڈھلوان راستہ کیوں لیا جب یہ راستے موجود ہیں جن پر ہمیں زیادہ چڑھنا نہیں پڑے گا, یہ ڈھلوان نہیں ہے, مشکل نہیں ہوگی, آپ نے ان میں سے راستہ کیوں نہیں لیا؟ اس نے اپنے باپ سے پوچھا آپ یہ ڈھلوان راستہ کیوں لے رہے ہیں؟ یاسٹ میں نے پوچھا. آئی ول ایکسپلین اٹ لیٹر. میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا. ہی اسپوک ود ہاف بریتھ. انہوں نے پھولتی ہوئی سانس کے ساتھ جواب دیا کہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا, اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کہ میں نے یہ راستہ کیوں لیا. ہی ریسٹڈ اے منٹ. وہ ایک لمحے کو رکے. ٹو کیچ ہز سیکنڈ ونڈ. اپنی سانس بحال کرنے کے لیے. وہ اپنی سانس بحال کرنے کے لیے ایک لمحے کو رکے. وائل آئی مینجڈ. جب کہ میں نے خود کو سنبھالا. ٹو اسٹینڈ. کھڑا رکھا. آن دا پاتھ. راستے پر. بائی ہولڈنگ اے لٹل سیپلنگ. چھوٹا پودا پکڑ کر. سیپلنگ چھوٹا پودا, ینگ ٹری کہہ لیں. بیکاز اٹ واز ٹو اسٹیپ. سطح اتنی ڈھلوان تھی. فار مائی فیٹ ٹو ہولڈ انلیس آئی بریسٹ مائی سیلف. میرے پاؤں اس وقت تک کھڑے نہیں رہ سکتے تھے, ٹکے نہیں رہ سکتے تھے جب تک کہ میں خود کو سہارا نہ دوں. بریسٹ سہارا دینا, مضبوط کرنا. اب اس لائن کی ٹرانسلیشن دیکھیں کہ وہ ایک لمحے کو رکے. وہ دوسری سانس یا اپنی سانس بحال کرنے کے لیے ایک لمحے کو رکے جب کہ میں نے خود کو ایک چھوٹا پودا پکڑ کر کھڑا رکھا, یا میں ایک چھوٹا پودا پکڑ کر خود کو کھڑا رکھنے میں کامیاب ہوا کیونکہ سطح اتنی ڈھلوان تھی کہ میں بغیر سہارے کے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. دین مائی فادر اسٹارٹیڈ ٹو موو اپ سلولی پاتھ اگین. پھر میرے والد نے اوپر کے راستے پر آہستگی سے دوبارہ چلنا شروع کر دیا. سپورٹنگ ہمسیلف. خود کو سہارا دیتے ہوئے. ود ہز کین. اپنی چھڑی کے ساتھ. پھر میرے والد نے اپنی چھڑی کے ساتھ خود کو سہارا دیتے ہوئے اوپر کے راستے کی جانب دوبارہ سے چلنا شروع کر دیا. آئی فالوڈ ایٹ ہز ہیل. میں ان کے نقش قدم پر, میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. جسٹ فیو اسٹیپس ان فرنٹ آف ہم. ان کے آگے چند قدم کے فاصلے پر. فاکس اسکرل کراس دا پاتھ. ایک گلہری نے جو ہے وہ راستہ عبور کیا, سڑک کو, راستے کو کراس کیا, عبور کیا. اینڈ ڈیٹ اپا ہکری ٹری. اور وہ ہکری درخت پر چڑھ گئی. ان کے آگے چند گز کے فاصلے پر ایک گلہری نے ان کو عبور کیا, ان کے راستے کو کراس کیا اور وہ ہکری درخت پر چڑھ گئی. سی دیٹ. دیکھو جیس. انہوں نے پرجوش ہو کر کہا. دیکھیں سائن آف ایکسکلیمیشن بھی بتا رہا ہے. ہی شاؤٹڈ. وہ چلائے. دیکھو جیس. یس آئی ڈڈ. جی ہاں میں نے دیکھا. دیٹ برنگس بیک سم تھنگ ٹو می. یہ سب کچھ مجھے
یاد دلاتا ہے. ہی سیڈ انہوں نے کہا. برنگس بیک دا اولڈ ڈیز پرانے دن یاد کرواتا ہے. ٹو سی پرانے دن یاد آتے ہیں. ٹو سی اے فاکس اسکورل گلہری کو دیکھ کر. بٹ دس وانٹ برنگ بیک ایز مچ ایز سم تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو. لیکن یہ سب مجھے اتنا ماضی یاد نہیں کرواتا جتنا کہ وہ کرواتا ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ سب کچھ مجھے ماضی یاد دلاتا ہے. ماضی کے یہ گلہریاں مجھے ماضی کی طرف لے جاتی ہیں، یا ان گلہریوں کو دیکھ کر مجھے ماضی یاد آتا ہے، مگر ان کو دیکھ کر مجھے اتنا ماضی یاد نہیں آتا جتنا اس کو دیکھ کر آتا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.